بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ چوتھا باب، زلزلے کا سفر۔ فروغ کی لانچ مکارو کے سنگلاخ ساحل سے 10 میل دور ہٹ گئی تھی، لیکن اسی کے متوازی چل رہی تھی۔ ساحل کے اختتام پر پہنچ کر پھر پلٹ پڑتی اور دوسری سمت میں چلنے لگتی۔ فروغ بہت زیادہ مضطرب تھا۔ مکارو کی ان دونوں کشتیوں کی تباہی کے بعد پھر کوئی حملہ آور کشتی دکھائی نہ دی۔ فروغ ظفر سے کہہ رہا تھا، ہمیں یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، ساکاوا اپنی ناکامی پر پاگل ہو جائے گا۔ فروغ نے کہا، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظفر نے کہا، اس کی طرف سے کوئی اطلاع ملے بغیر میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ فروغ گرایا، امبینی کو بلاؤ۔ ظفر اس کے کیبن سے نکلا ہی تھا کہ جیبی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے تیزی سے ٹرانسمیٹر جیب سے نکالا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز آ رہی تھی، ظفر الملک، ظفر الملک۔ ظفر چہکا، تم لوگ محفوظ ہو نا؟ عمران کی آواز آئی۔ اردو کے علاوہ اور کوئی زبان استعمال نہ کرنا، عمران بولا۔ آپ کہاں ہیں؟ ظفر نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ منزل مقصود پر پہنچ چکا ہوں۔ جوزف اچھے موڈ میں ہے، تم اپنی پوزیشن بتاؤ، عمران کی آواز آئی۔ ساحل سے 10 میل دور، متوازی، چال پھیر ہو رہی ہے، ابھی تک دوسرا حملہ نہیں ہوا، ظفر نے بتایا۔ اس سے کہو سیدھا پنیاری کی طرف نکل جائے، وہیں اینکر کرے، ورنہ تم سب خطرے میں پڑو گے، عمران کی آواز آئی۔ کیا آپ اس سے گفتگو نہیں کریں گے؟ ظفر نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اردو کے علاوہ اور کوئی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا، بس اس سے کہہ دینا کہ پنیاری کی طرف نکل جانے میں دیر نہ لگائے۔ اختتام، عمران کی آواز آئی۔ ظفر کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف سوئچ آف کیا جا چکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں فروغ کے کیبن کی طرف پلٹ آیا۔ خوشخبری اور آنر، ظفر نے کہا۔ فروغ ٹہلتے ٹہلتے رک کر مڑا۔ وہ دونوں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے شگاف تلاش کر لیا ہے، ظفر نے کہا۔ نہیں، فروغ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یقین کیجیے، ابھی ابھی ٹرانسمیٹر پر پیغام موصول ہوا ہے، اور اسے اس بات پر افسوس ہے کہ آپ سے براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا، ظفر نے کہا۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں نہیں کر سکتا؟ فروغ بولا۔ ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کر سکتا جو ان اطراف میں سمجھی جا سکے، ظفر نے کہا۔ وہم ہے اس کا، اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسپینی ان اطراف میں نہیں سمجھی جا سکتی، فروغ نے کہا۔ ہم نے اسپینی میں گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ وہ ایک ایشیائی زبان ہے، ظفر نے کہا۔ ہوگی، فروغ نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ اس نے کہا کہ لانچ کو پنیاری کی طرف لے کر جایا جائے، ادھر اس کی موجودگی مناسب نہیں ہے، ظفر نے کہا۔ ہم دونوں کی ذہنی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، وہ سچ مچ میرا ہی بیٹا لگتا ہے، میں سمجھوں یا نہ سمجھوں، تو مجھے اس کی آواز سنوا دو، فروغ نے کہا۔ ظفر نے ٹرانسمیٹر نکال کر اشارے والا سوئچ آن کیا۔ ہیلو ہیلو، عمران صاحب، ظفر مخاطب ہے، ہیلو ہیلو۔ کیا بات ہے؟ آواز آئی۔ مینڈک آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، ظفر نے کہا۔ غالباً سن ہی رہا ہوگا، جتنی تیزی سے ممکن ہو بتائی ہوئی جگہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، عمران کی آواز آئی۔ بہت بہتر، ظفر بولا۔ اختتام، آواز آئی۔ ہاں، وہی ہے، فروغ نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ آپ اس کی آواز سننا چاہتے ہیں، اس نے پھر کہا کہ جتنی تیزی سے ممکن ہو پنیاری کی طرف روانہ ہو جاؤ، ظفر نے کہا۔ ضرور ضرور، جو کچھ کہے گا کروں گا، بعض اوقات وہ میری سوجھ بوجھ پر بھی سبقت لے جاتا ہے، فروغ بولا۔ ٹھیک اسی وقت امبینی خود بھی وہاں آ پہنچی، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچ گیا ہے، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسی کی ہدایت کے مطابق اب ہم پنیاری جا رہے ہیں، فروغ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کیا میں اس پر یقین کر لوں؟ مجھے بہلایا تو نہیں جا رہا؟ امبینی نے ظفر سے پوچھا۔ کیوں بکواس کر رہی ہے؟ کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ فروغ گرایا۔ نہیں نہیں، میں معافی چاہتی ہوں، میرے حواس درست نہیں ہیں، امبینی گڑگڑائی۔ جاؤ آرام کرو، فروغ پھر نرم پڑ گیا۔ چلنا میں اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، میری دعا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے جگہ پیدا ہو جائے، فروغ نے کہا۔ محبت کرنے والوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف چاہتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں محبت ملے یا نہ ملے، امبینی مغموم لہجے میں بولی۔ ہوتا ہوگا، یہی ہوتا ہوگا، اب تم جاؤ، فروغ نے کہا۔ امبینی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلی گئی۔ ظفر نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے لیے پاگل ہو رہی ہے؟ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں جلد از جلد پنیاری کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، فروغ بڑبڑایا اور پھر اچانک چونک کر بولا تھا۔ پھر اس نے کیپٹن کو ہدایات دی اور لانچ پنیاری کی طرف چل پڑی۔
اگر پنیاری پر باقاعدہ حملہ ہوا تو؟ ظفر نے سوال کیا۔ ایک بار سبق دیا جا چکا ہے، اگر ابھی وہ باز نہ آئے تو پھر بھگتیں گے، فراگ بولا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر پرنس ہربنڈا کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پرنس غوطہ خوری بھی کر سکتے ہیں، ظفر نے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ حقیقتاً ہربنڈا ہی ہے، فراگ نے کہا۔ میں اسے زیادہ نہیں جانتا جتنا مجھے بتایا گیا تھا، ظفر نے فراگ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ملازمت بہت مہنگی پڑی، جن حالات سے گزرنا پڑا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ظفر بولا۔ دفتراً خطرے کی گھنٹیاں پھر بجنے لگیں اور انٹرکام سے کیپٹن کی آواز آئی۔ مشرق کی طرف سے غیر معمولی تموج اسی طرف بڑھتا آ رہا ہے، لانچ اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی، کیپٹن کی آواز آئی۔ فراگ جھپٹ کر انٹرکام کے قریب پہنچا۔ لائف بوٹس تیار رکھنے کا حکم دے دو۔ کیا طوفان ہے؟ اس نے کیپٹن کو مخاطب کیا۔ نہیں اور آنر، کمپیوٹر صرف تموج بتاتا ہے۔ اوہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی لائف بوٹس تیار رکھو، اور ہاں، ان قیدیوں کو ٹھکانے لگا دو، ہمارے لیے بیکار ہیں، فراگ نے کہا۔ ظفر الملک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ عمران کا حکم تھا کہ فراگ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ لانچ کی رفتار دفتراً کم ہوگی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس تموج کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی، ہر حال میں اس سے نمٹنا پڑے گا۔ کچھ ہی دیر بعد لہروں کا شور سنائی دیا۔ حیرت انگیز، فراگ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ بالکل نئی بات، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، سننے میں بھی نہیں آئی یہ بات کہ وہ پہ کر لہریں گویا سر پر چڑھی آ رہی تھیں۔ لانچ ایک حقیر سی گیند کی طرح اچھلنے کودنے لگی۔ بیلنس کرو، بیلنس کرو، فراگ انٹرکام کے قریب منہ لے جا کر چیخا۔ کیبن کا سامان ادھر سے ادھر لڑکتا پھر رہا تھا، اور انٹرکام دیوار میں نصب نہ رہا ہوتا تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ ظفر کو بار بار محسوس ہوتا جیسے مادہ اچھل اچھل کر حلق تک آ گیا ہو اور پھر نیچے چلا گیا ہو۔ شانوں پر سر نہیں بلکہ کوئی چکرانے والی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ دیر تک خود کو سنبھالتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ اس قسم کے حالات کا تو عادی نہیں تھا۔ ایسا ایسا اس پر غشی طاری ہوتی گئی اور پھر وہ فرش پر گر کر بالکل بے حس و حرکت ہو گیا۔ صبح ہونے والی تھی، تاریکی دھندلکے میں تبدیل ہونے لگی اور آبی پرندوں کی تیز آواز سے فضا گونج اٹھی۔ عمران سو رہا تھا اور جوزف کسی رکھوالی کتے کی طرح پہرا دے رہا تھا۔ دونوں نے بقیہ رات اسی طرح باری باری سے سو کر اور جاگ کر گزاری تھی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی جوزف نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں ہاں، زندہ ہوں، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور اٹھ بیٹھا۔ باس، وہ جگہ تو مجھے ایک چھوٹی سی گودی معلوم ہوتی ہے، جوزف نے کہا۔ کون سی جگہ؟ عمران نے پوچھا۔ وہی جہاں سے ہم خشکی پر پہنچے تھے، ذرا تم اوپر چڑھ کر ایک نظر دیکھ تو لو باس، جوزف نے کہا۔ عمران نے تھیلے سے دوربین نکالی اور چٹان پر چڑھتا چلا گیا۔ جوزف نیچے بیٹھتا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا خیال درست ہے، باقاعدہ ڈاک بنا ہوا ہے اور اس وقت کچھ لوگ بھی وہاں موجود ہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ اوہو، تو پھر؟ جوزف بولا۔ فی الحال یہی جگہ ہمارے لیے مناسب رہے گی، عمران نے کہا۔ وہ دھوئیں کی دیوار بھی دکھائی دی یا نہیں؟ جوزف نے پوچھا۔ اس کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں۔ پھر اسی چٹان کے قریب انہیں ایک چھوٹا سا غار بھی مل گیا جس میں انہوں نے اپنا سامان رکھ دیا۔ غوطہ خوری کا لباس اتار کر معمولی کپڑے پہن لیے۔ ڈبوں میں محفوظ کی ہوئی غذا سے ناشتہ کر کے انہوں نے اس جگہ کی کچھ نشانیاں قائم کی اور چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے گودی کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈاک پر 3 آدمی نظر آئے، ان میں سے 2 غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس تھے۔ ایک نے ٹارچ سنبھال رکھی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے۔ پھر وہ پانی میں اتر گئے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں سرچ لائٹ کے ضائع ہونے کی اطلاع ہو گئی ہے، جوزف نے آہستہ سے کہا۔ ممکن ہے، عمران بولا۔ تیسرا آدمی ڈاک ہی پر کھڑا چاروں طرف نگراں تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں غوطہ خور ڈاک پر واپس آ گئے۔ شاید ان تینوں کے درمیان کوئی گرما گرم بحث چھڑ گئی تھی۔ بڑے جوش سے ہاتھ ہلا ہلا کر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاک سے ہٹ کر بائیں جانب نشیب میں اترنا شروع کیا۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ کدھر جاتے ہیں، عمران آہستہ سے بولا۔ وہ پتھروں اور چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے مغرب کی سمت میں بڑھنے لگے، لیکن جلدی ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ نشیب میں اتر کر وہ تینوں ایک جیپ میں بیٹھے تھے اور جیپ تیزی سے ایک طرف کو بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ دور تک بکھری ہوئی چٹانوں کی اوٹ میں غائب ہو گئی۔ عمران طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا باس، جوزف کر رہا۔ ضروری نہیں کہ سب کچھ ہماری توقعات کے مطابق ہی ہوتا رہے، عمران نے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اوپر والے کی مرضی، اگر یہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ملتا تو ہم کیا کر لیتے، جوزف نے کہا۔ چلو واپس چلیں، فی الحال گودی کی ہی نگرانی مناسب رہے گی، عمران نے کہا۔ وہ پھر اسی جگہ پر پلٹ آئے جہاں سے چلے تھے۔ ڈاک پر سناٹا تھا۔ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں رات گزاری جا سکے، جوزف بولا۔
جس گار میں سامان رکھا ہے وہ تو مناسب نہیں ہے۔ مناسب کیوں نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ دیکھو باس، یہ جگہ ڈاک سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ سرچ لائٹ تباہ ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کسی اجنبی کے داخلے کے بارے میں سوچ بیٹھے، جوزف نے کہا۔ اوہو، خاصا عقلمند ہو رہا ہے، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا امکان ہے، ان تینوں میں شاید اسی مسئلے پر بحث ہو گئی تھی۔ جوزف کچھ نہ بولا۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا میں ہلکی سی گرمی محسوس ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں عمران کے ذہن پر نیم غنودگی سی کیفیت آئی تھی۔ جوزف بار بار اسے غور سے دیکھنے لگتا، آخر کار بولا۔ بعض خطوں کی آب و ہوا عجیب ہوتی ہے، جوزف نے کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران بولا۔ تم کہو باس، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی آب و ہوا والے خطوں میں تھوڑی بہت شراب کے بغیر دماغ قابو میں نہیں رہتا، جوزف نے کہا۔ اس لیے مجھے تیری فکر تھی اور میں 2 گیلن پار کر لایا تھا، عمران نے کہا۔ میں تمہاری بات کر رہا تھا باس، جوزف بولا۔ میں آب و ہوا والا جانور نہیں ہوں، 24 گھنٹے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، عمران نے کہا۔ تمہیں زمین کے آدمی نہیں معلوم ہوتے باس، جوزف نے کہا۔ میں سرے سے آدمی ہی نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ دیکھو باس، جوزف چونک کر بولا۔ اسے بھائی جان نے اشارہ کیا تھا۔ اس طرح تھوڑے فاصلے پر چٹانوں کے پیچھے سے دھواں اٹھتا نظر آیا تھا۔ عمران کسی شکاری کتے کی طرح چوکنا ہو گیا۔ تم یہیں ٹھہر کر ڈاگ کی نگرانی کرو، میں دیکھتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چٹانیں اتنی بلند تھی کہ کم از کم ڈاگ کی طرف سے ان کے دیکھ لیے جانے کا امکان نہ تھا۔ اس چٹان کے قریب پہنچ کر رک گیا، جس کی اور سے گہرے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر منتشر ہو رہے تھے۔ چٹان خاصی بلند تھی اور بناوٹ کے اعتبار سے ایسی نہیں تھی کہ بآسانی اس پر چڑھا جا سکے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جوزف اپنی جگہ پر موجود تھا اور دوربین سنبھالے ڈاگ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ عمران بائیں جانب کو چل پڑا۔ اسے کسی ایسے راستے کی تلاش تھی جو اوپر تک پہنچا سکتا۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد بھی برابر ثابت نہ ہو سکی اور وہ جوزف کی طرف پلٹ آیا۔ اندیکھی جگہ تھی، اس لیے سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ معلوم ہوا۔ لیکن باس، یہ دھواں ویسا تو نہیں معلوم ہوتا جس کے بارے میں سنتے رہے ہیں، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ سنی ہوئی باتیں ہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یقین نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ کچھ بھی ہو باس، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کسی لمحے بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ جتنی جلدی ممکن ہو کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لو، جوزف نے کہا۔ چپ چپ، دفتن عمران چونک کر بولا اور کچھ سننے لگا۔ ہیلی کاپٹر، جوزف بڑبڑایا۔ چلو غار میں، عمران پھرتی سے پلٹا۔ کچھ دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر کی گھن گرج عین اپنے سروں پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ شاید ڈاگ کے چکر کاٹ رہے، جوزف نے کہا۔ شگاف والی سرچ لائٹ ہی کا جھگڑا معلوم ہوتا ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ بالآخر ہیلی کاپٹر کی آواز ایک ہی سمت سے آنے لگی اور عمران نے کہا، غالباً اس نے ڈاگ ہی پر لینڈ کیا ہے۔ تو پھر؟ جوزف نے پوچھا۔ شاید ہمیں کوئی بہتر موقع مل جائے، عمران بولا۔ میں سمجھا نہیں باس۔ کچھ بھی نہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آیا، عمران نے کہا اور تھیلے سے ڈارٹ گن نکالی کہ جوزف کے دانت نکل پڑے۔ میں سمجھ گیا باس، جوزف بولا۔ کیا سمجھ گیا؟ عمران نے کہا۔ تم ہیلی کاپٹر کو لے کر بھاگنا چاہتے ہو، جوزف بولا۔ تو اتنا سمجھدار کیوں ہو گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہمیشہ سے ہوں باس، بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہارے علاوہ اور کسی کے سامنے زیادہ بات چیت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جوزف نے کہا۔ تب تو شاید تجھ میں کسی قدیم مشرقی بیوی کی روح حلول کر گئی ہے، عمران کہتا ہوا کار سے باہر نکل آیا۔ ہیلی کاپٹر کا انجن شاید بند کر دیا گیا تھا۔ وہ پھر اسی چٹان پر جا پہنچا۔ اس کا خیال غلط نہ تھا، ہیلی کاپٹر نے ڈاگ پر ہی لینڈ کیا تھا اور اس پر سے 2 آدمی اترے تھے۔ ان دونوں کی وردیاں ویسی ہی تھیں جیسی ان جاپانیوں کی تھیں جنہیں لانچ پر چھوڑ آیا تھا۔ ان میں سے ایک غوطہ خوری کا لباس پہنے نظر آیا، لیکن عمران اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پانی میں اتر جائے تب وہ کوئی کارروائی کرے، لہٰذا خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ اس نے ڈارٹ گن سیدھی کی اور چٹان سے اتر کر ڈاگ کی طرف دوڑنے لگا۔ دوڑنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ان دونوں پر وحشیانہ حملہ کرنا چاہتا ہو، پھر قبل اس کے کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو سکتے۔ اس نے ڈارٹ گن کے ٹریگر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پل بھر میں دونوں ڈاگ پر ڈھیر ہوتے نظر آئے۔ قریب پہنچ کر عمران نے ایک کو کاندھے پر اٹھایا اور غار کی طرف چل پڑا۔ جوزف بالکل ویسی پوزیشن میں بیٹھا نظر آیا تھا جس میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ عمران نے بے ہوش آدمی کو کاندھے سے اتارتے ہوئے کہا، میدان صاف ہے، دوسرے کو تم اٹھا کر لاؤ۔ اوکے باس، جوزف نے کہا۔ جوزف کے جانے کے بعد عمران نے بے ہوش آدمی کی وردی اتاری اور اس کے ہاتھ پہ باندھ کر منہ پر ٹیپ چپکا دیا۔
ظفر کو ہوش آیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کیبن میں نہیں ہے جہاں اس پر غشی تاری ہوئی تھی۔ سمندر بھی اب بتلاتے میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیبن جانا پہچانا سا لگا، لیکن نہ تو وہ خود اس کا کیبن تھا اور نہ ہی فراق کا۔ بستر سے اتر آیا اور جوتے پہن کر کیبن سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہینڈل کو گھمانے پر دروازہ نہ کھلا، شاید مقفل کر دیا گیا تھا۔ اوہ، ہم تو قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ لیکن کس کے قیدی؟ کیا ان لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں؟ پتہ نہیں جیمسن پر کیا گزری۔ لانچ یقیناً الٹ گئی تھی، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ جیمسن سے اس طرح جدائی کا حادثہ تکلیف دہ تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، لیکن پھر جلدی ذہن نے سنبھالا لیا۔ قید؟ کس کی قید؟ اگر مکارو والوں نے پکڑا ہوگا تو فراق کے ساتھیوں کا سا حشر ہوگا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کفل میں کنجی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دروازہ کھلنے پر اس کی اوٹ میں ہو، لیکن دروازہ کھلتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا، تم دشمنوں میں نہیں ہو۔ آواز لوئیسا کی تھی۔ ظفر چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا۔ جیمسن کہاں ہے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ سو رہا ہے، مر نہیں گیا، لوئیسا بولی۔ وہ کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک آدمی ناشتے کی ٹرے اٹھائے کھڑا تھا۔ ظفر بستر پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ اسٹول پر رکھ دیا گیا اور لوئیسا کرسی کھینچ کر بستر کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی، تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں مرنے پایا؟ لوئیسا نے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ کیا لانچ الٹ گئی تھی؟ ظفر نے پوچھا۔ نہیں، ایک جزیرے میں خشکی پر چڑھ گئی تھی، اور جب ہم نے وہاں اینکر کی تو فراق کے علاوہ کوئی بھی ہوش میں نہیں ملا۔ ویسے لانچ قریب تباہ ہو چکی تھی، لوئیسا نے بتایا۔ مگر تم وہاں تک کیسے جا پہنچی؟ ظفر نے پوچھا۔ لانچ کے قریب رہا تھا ہمارا اسٹیمر۔ عمران اپنے ساتھ ایک آپریٹرس لے کر گیا تھا۔ اسی آپریٹرس کی وجہ سے ہمیں تمہاری سمت اور فاصلے کا علم رہتا تھا، لوئیسا نے بتایا۔ وہ موکارو پہنچ چکے ہیں؟ ظفر بولا۔ ہمیں علم ہے، اس نے پیغام بھیجا تھا، اس لیے اب ہم موکارو سے صرف 30 میل کے فاصلے پر ہیں اور 30 میل کے دائرے میں چکر لگاتے رہیں گے، لوئیسا نے کہا۔ وہ احتیاطاً اردو کے علاوہ اور کی زبان استعمال نہیں کر رہے، ظفر نے کہا۔ ہمارے ساتھ اردو سمجھنے والے بھی ہیں، لوئیسا مسکرائی۔ کیا فراق سے تمہاری گفتگو ہوئی ہے؟ ظفر نے کہا۔ نہیں، اسے علم نہیں ہے کہ میں اسٹیمر پر موجود ہوں، اور نہ اسے اس کا علم ہونا چاہیے، لوئیسا بولی۔ میں محتاط رہوں گا، ظفر بولا۔ وہ اسے ایک تجارتی اسٹیمر سمجھ رہا ہے۔ ناشتہ کر کے تم اس سے ملو گے اور بتاؤ گے کہ پچھلی رات سمندر میں تلاتم کیوں ہوا تھا، لوئیسا نے کہا۔ میں کیا بتاؤں گا؟ ظفر حیرت سے بولا۔ اسے کہنا کہ بیلو پیکو کے ویران جزائر میں سے وہی جزیرہ پچھلی رات غرق ہو گیا جہاں اس نے لانچ اینکر کی تھی، لوئیسا نے کہا۔ نہیں، ظفر اچھل پڑا۔ صبح سے اس کے بارے میں خبریں نشر ہو رہی ہیں۔ غرقابی کی وجہ زلزلہ بتایا جاتا ہے، لوئیسا نے کہا۔ خدا کی پناہ، ظفر ناشتہ کرنا بھول گیا۔ کھاتے رہو، لوئیسا بولی۔ ہاں، لیکن شاید تمہیں نہ معلوم ہو کہ پچھلی رات اس جزیرے میں کیا ہوا تھا، ظفر نے کہا۔ اوہو، تو وہاں کچھ ہوا بھی تھا، لوئیسا بولی۔ ظفر نے فراق کی حماقتوں کی کہانی دہرانی شروع کر دی اور سمندر کے تلاتم تک پہنچا ہی تھا کہ لوئیسا بول پڑی۔ لیکن لانچ میں کوئی باوردی جاپانی نہیں ملا، لوئیسا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کیپٹن نے فوری طور پر فراق کے حکم کی تعمیل کر دی ہو۔ اس نے کہا تھا کہ قیدیوں کو گولی مار کر پانی میں پھینک دیا جائے، ظفر نے کہا۔ یہ بہت برا ہوا، لوئیسا پر تفکر لہجے میں بولی۔ کیوں؟ ظفر نے پوچھا۔ ان سے بہت کچھ معلوم کر سکتے، مجھے جاپانی آتی ہے، لوئیسا نے کہا۔ ظفر کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر تک لوگ خاموش رہی، پھر لوئیسا نے کہا۔ وہ زلزلہ حیرت انگیز تھا۔ صدیوں سے ان اطراف میں کوئی ایسا زلزلہ نہیں سنا گیا جس کی بنا پر کسی جزیرے کی غرقابی ہوئی ہو، لوئیسا نے بتایا۔ اور خصوصیت سے وہی جزیرہ جس میں ہمارا ان سے ٹکراؤ ہوا تھا، ظفر نے کہا۔ عمران نہ ہوتا تو یہ بیوقوف مینڈک بھی غرق ہو گیا ہوتا، لوئیسا بولی۔ لیکن آخر وہاں تک پہنچنے کا موقع کیسے ملا تھا؟ اس ساحل کی تو بہت نگرانی کی جا رہی تھی، لوئیسا نے کہا۔ اس سوال پر ظفر کو وہ کہانی بھی سنانی پڑی جو اس نے عمران سے سنی تھی۔ لوئیسا متحیرانہ انداز میں سنتی رہی، پھر بولی۔ بڑے دل گردے کا آدمی ہے، محض اتنی سی نشاندہی پر اتنا بڑا خطرہ مول لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لوئیسا نے کہا۔ خواہ مخواہ جان لڑا بیٹھتا ہے یہ شخص، ظفر برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس جملے پر لوئیسا اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ظفر اس کا مطلب سمجھ کر بولا۔ فرانس اس وقت چوتھی بڑی طاقت ہے، کیا باضابطہ کارروائی اس کے لیے ممکن نہیں تھی؟ ظفر نے کہا۔ موکارو پر ہمارا کوئی اثر نہیں ہے، اور پھر شاید تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ ایک بڑی طاقت عرصے سے ہمیں ان جزائر کے سلسلے میں للکار رہی ہے۔ اس نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ
کہ اگر کسی نے بھی ادھر کے آزاد جزائر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا، لوئیسا بولی۔ بہرحال مسٹر عمران نے دیدہ دانستہ موت کے منہ میں چھلانگ لگائی ہے، ظفر طویل سانس لے کر بولا۔ بہت ہی بے جگر آدمی ہے، میں دل سے اس کی قدر کرتی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو تم لوگ ان کی مدد کس طرح کرو گے؟ ظاہر ہے کہ یہ کام صرف 2 آدمیوں کے بس کا تو نہیں ہے، ظفر نے کہا۔ ہم نہیں جانتے کہ ان چٹانوں کے پیچھے کیا ہے، لہٰذا اس کی تدبیر بھی وہ خود ہی کرے گا۔ اچھا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں فراگ کے کیبن میں پہنچنا ہوگا، لوئیسا نے کہا۔ سمندری آب و ہوا نے تمہیں پہلے سے زیادہ نمکین بنا دیا ہے، ظفر آہستہ سے بولا۔ ہاں، میرا حسن خاصا نکھر گیا ہے، مگر تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، لوئیسا نے کہا۔ پہنچ رہے، ظفر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تمہارے گیسوؤں کی نرمی میرے دل کو ریشمی کیے دے رہی ہے۔ فضول باتیں چھوڑو، اٹھ جاؤ جلدی سے، لوئیسا نے کہا۔ کچھ دیر بعد ظفر فراگ کے کیبن کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کون ہے؟ فراگ کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ظفر الملک۔ بھاگ جاؤ، فراگ کی آواز آئی۔ ضروری بات ہے یور آنر، ظفر نے کہا۔ 10 منٹ بعد، فراگ بولا۔ بہت بہتر، ظفر نے کہا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد گھڑی پر نظر جمائے رکھنا فطری امر تھا، لیکن دروازہ 3 منٹ بعد ہی کھل گیا۔ خود فراگ نے ہی کھولا تھا۔ کیبن میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ فراگ نے ایسے لہجے میں سوال کیا گویا ظفر الملک اس کے لیے اجنبی ہو۔ ہم سب بچا لیے گئے ہیں، ظفر نے کہا۔ تو پھر؟ فراگ بولا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، ظفر بولا۔ بکواس ہے، سب اسی طرح ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ اگر اس اسٹیمر کے لوگ کسی دشواری میں پڑے ہوتے تو میں بھی یہی کرتا، فراگ نے کہا۔ دراصل میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو پچھلی رات والے تموچ کی وجہ بتا سکوں، ظفر بولا۔ مجھے معلوم ہے، فراگ نے کہا۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ ظفر نے کہا۔ امبینی نے ریڈیو پر سنا تھا، کچھ دیر پہلے مجھے بتا کر گئی ہے، فراگ نے کہا۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ ظفر بولا۔ تم کیوں میرا دماغ خراب کرنے چلے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، فراگ بولا۔ بہت بہتر جناب، ظفر نے کہا اور کیبن سے باہر آ گیا۔ لوئی صاحب اس کیبن میں نہیں تھی جہاں ظفر کو ہوش آیا تھا۔ ویسے وہ سوچا تھا کہ امبینی نے کہیں فراگ کو یہ نہ بتا دیا ہو کہ سفر کی ابتدا اسی اسٹیمر سے ہوئی تھی۔ وہ پھر اپنے کیبن سے نکل پڑا۔ اسے امبینی کی تلاش تھی۔ اسٹیمر چونکہ پہلے ہی دیکھا بھالا تھا، اس لیے مقصد براری میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ امبینی اسی کیبن میں ملی جہاں وہ سفر کی شروعات میں مقیم رہی تھی۔ ظفر نے اسے بے حد مزمحل پایا۔ کیا حال ہے؟ اسے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہی ہے، اپنی کہو تم، امبینی نے کہا۔ لیکن اپنے بارے میں کچھ بتانے کی بجائے امبینی بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں؟ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ ظفر بولا۔ فراگ کو اس اسٹیمر کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ امبینی نے کہا۔ قطعی نہیں، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم نے بتا نہ دیا ہو، ظفر بولا۔ اتنی عقل تو رکھتی ہوں میں، امبینی بولی۔ نہیں، تم بہت ذہین ہو۔ فراگ کو فی الحال یہی سمجھنے دو کہ یہ اسٹیمر اتفاقاً ہی ادھر نکل آیا تھا جہاں لانچ کو حادثہ پیش آیا تھا، ظفر بولا۔ کچھ اس کی خبر بھی ملی؟ امبینی نے پوچھا۔ نہیں، لیکن جلدی میں اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا، ظفر بولا۔ داڑھی والے کا کیا حال ہے؟ امبینی نے پوچھا۔ ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، ظفر بولا۔ سارے ساتھی بچا لیے گئے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، امبینی ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہی جزیرہ غرق ہو گیا جہاں ہم نے پچھلی رات رنگ رلیاں منائی تھیں، ظفر نے کہا۔ ان اطراف میں ایسا کوئی واقعہ کبھی سنا نہیں گیا، امبینی بولی۔ فراگ کا کیا حال ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسے خاموشی سے یہ خبر سنی تھی اور کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، امبینی بولی۔ بڑی عجیب بات ہے، ظفر بولا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانہ موت کے منہ میں کود گیا۔ اب میں کیا کروں؟ امبینی بولی۔ کیا واقعی تم اسے اتنا چاہتی ہو؟ ظفر نے کہا۔ میری محبت پر شبہ کرو گے تو جان سے مار دوں گی، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ میں شبہ نہیں کر رہا، ظفر نے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، امبینی بولی۔ کیا مصیبت ہے؟ کوئی بھی منہ لگانے پر تیار نہیں، ظفر کر رہا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب اس کے دشمن ہو، کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، امبینی نے کہا۔ جتنی دیر میں اس تک پہنچتا اس نے پرنس سمیت چھلانگ لگا دی تھی، ظفر نے کہا۔ امبینی کچھ نہ بولی، کیبن کے کھلے دروازے سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ دفتن فراگ دکھائی دیا، شاید اس کی نظر بھی ان دونوں پر پڑ گئی تھی، سیدھا اندر چلا آیا۔ یہ اسٹیمر فرانس کے محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتا ہے، اس نے ظفر سے کہا۔ یہ لوگ کسی قسم کی موسمیاتی چھان بین کر رہے ہیں، لہٰذا میں 1 ہفتے تک اسی اسٹیمر پر رہنا ہے، فراگ نے کہا۔
یہ تو بہت برا ہوا، ظفر نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں پنیاری پہنچا دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، مجبوری ظاہر کی کہ ایک ہفتے سے پہلے وہ اس علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ علاقہ کون سا ہے۔ فروغ مسکرایا۔ ہم سے ہم عمران سے بھی رابطہ نہ رکھ سکیں گے، ظفر بولا۔ اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد پنیاری پہنچ کر کچھ انتظام کر سکوں، فروغ نے کہا۔ ارے میرا ٹرانسمیٹر! دفتن ظفر اچھل پڑا، جیب میں تو نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے کیبن کی طرف جانے والا تھا کہ فروغ بولا، فضول ہے، ہمارا سب کچھ ان کے قبضے میں ہے۔ یعنی میرا ٹرانسمیٹر؟ ظفر بولا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ان کے قبضے میں ہے، فروغ جھنجھلایا۔ خدا کی پناہ، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے اور نہ ہی ٹرانسمیٹر، ظفر نے کہا۔ میں دیکھوں گا، فروغ واپسی کے لیے مرتبہ بولا۔ امینی اس دوران میں ظفر کو بغور دیکھتی رہی۔ فروغ کے جانے کے بعد بولی، یہ ایکٹنگ کب تک چلے گی؟ فروغ بچہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا، ظفر اٹھتا ہوا بولا۔ اسے جیمسن کی فکر تھی۔ کہاں چلے؟ بیٹھو، تمہارے علاوہ اور کسی سے اس کی بات بھی نہیں کر سکتی، امینی نے مغموم لہجے میں کہا۔ میں ذرا جیمسن کو دیکھوں گا، ظفر بولا۔ وہ باہر نکلا، چاروں طرف دھوپ چمک رہی تھی اور سمندر پرسکون تھا۔ جیمسن ڈائننگ روم میں بیٹھا بیئر پیتا ہوا نظر آیا۔ ظفر کو دیکھ کر شوخی سے مسکرایا، لیکن ظفر نے قریب پہنچتے ہی محسوس کر لیا کہ بیئر کی بوتل میں بیئر کی بجائے الکوہل ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ بیئر پی رہا ہوں، جیمسن نے بڑی ٹھٹائی سے جواب دیا۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ اب ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ظفر نے کہا۔ بیئر کو میں شراب نہیں سمجھتا، جیمسن نے کہا۔ لیکن تم شراب پی رہے ہو، ظفر نے سخت لہجے میں بولا۔ اے میرے آقا، غلام ابن غلام کو اب آزاد فرمائیے، کہاں تک حق نمک کا ادا کروں گا؟ میرا باپ آپ کے چچا حضور کا غلام تھا، لیکن آپ کے چچا حضور نے مجھ حقیر پر ظلم فرمایا کہ مجھے آپ کی غلامی میں دے کر انگلینڈ بھجوا دیا، جیمسن نے کہا۔ نشہ ہو رہا ہے، ظفر بھنا کر بولا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں یور ہائنس، لیکن مجھے شراب پینے سے کوئی نہیں روک سکتا، جیمسن نے کہا۔ اب میں دیکھوں گا کہ تمہیں کیسے ملتی ہے، ظفر نے کہا۔ ملے یا نہ ملے، لیکن میں اس وقت وہ سب کچھ ضرور کہوں گا جو کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا، جیمسن نے کہا۔ جہنم میں جاؤ، ظفر نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سنتے جائیے، اب ان صاحب کی واپسی ناممکن ہے جو ہمیں فرشتہ بنا دینا چاہتے تھے۔ ہوں، فرشتہ، جیمسن بولا۔ بکواس مت کرو، ظفر بھی پلٹ پڑا۔ غصہ تھوک دیجیے اور بیٹھ جائیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے للی ہاروے یہاں موجود تھی، کہنے لگی، کاش فروغ مجھے بھی تم میں سے کسی ایک کو بخش دیتا۔ دیکھیے، منہ نہ بنائیے، سنتے جائیے کہ اب زندگی کے دن تھوڑے ہیں، کیوں نہ انہیں بھی شراب اور عورت میں غرق کر دیا جائے، جیمسن جھومتا ہوا بولا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ظفر بولا۔ کھلے ہوئے ہیں کان، سنائیے، جیمسن نے کہا۔ فروغ کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم بنکاٹا سے اسی سیما پر روانہ ہوئے تھے، ظفر نے کہا۔ اب تک معلوم بھی ہو چکا ہوگا، جیمسن بولا۔ کیا مطلب؟ ظفر نے کہا۔ میں نے للی ہاروے کو بتا دیا تھا، جیمسن بولا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، ظفر بولا۔ فوراً عمل کیجیے اپنے اس فیصلے پر، سسک کر مرنے سے کیا فائدہ، جیمسن نے کہا۔ تم نے اسے کیوں بتایا، ظفر نے پوچھا۔ اس وقت بڑی اچھی لگ رہی تھی اور اس نے مجھے بڑے پیار سے دیکھا تھا، جیمسن بولا۔ دفتر انٹرکام سے آواز آئی، جھگڑا مت کرو، کیبن نمبر 7 میں آ جاؤ۔ یہ جملے اردو میں ادا کیے گئے تھے اور بولنے والا کوئی مرد تھا۔ چلو اٹھو، ظفر جیمسن کو گھورتا ہوا بولا۔ یہاں ہمارے علاوہ اور کون اردو بولنے والا ہے، جیمسن نے حیرت ظاہر کی۔ معلوم ہو جائے گا، تم یہ کرسی چھوڑو۔ نہیں، بوتل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ظفر نے کہا۔ یہ ظلم ہے، جیمسن اٹھتا ہوا بولا۔ ہرگز نہیں، اسے یہیں چھوڑ دو، ظفر نے کہا۔ توانو کرہن وہ ظفر کے ساتھ ہو لیا۔ کیبن نمبر 7 میں صرف لوئیسا نظر آئی۔ جیمسن اچھل پڑا۔ اوہو، تو آپ بھی موجود ہیں، مجھے علم نہیں تھا، اس نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ظفر سے بولی، فکر مت کرو، للی ہاروے اس وقت سے اب تک بے ہوش ہے، فروغ کو کچھ نہ بتا سکے گی، لوئیسا نے کہا۔ کیا مطلب؟ جیمسن نے آنکھیں نکالی۔ اب جو کچھ تم سے کہا گیا، اس کے مطابق عمل نہ کر سکتے کی سزا موت ہوگی، لوئیسا نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور جیمسن ہنس پڑا۔ پھر بولا، اگر یہ سزا تم اپنے ہاتھوں سے دینے کا وعدہ کرو تو پل بھر میں فروغ کو مطلع کر دوں۔ پھر بکواس شروع کر دی تم نے، لوئیسا بولی۔ اب کیا میں اس قدر بھی زبان نہ کھولوں؟ واہ بھائی، جیمسن کو نشہ ہو رہا تھا۔ جاؤ، تمہاری شراب نوشی میں کوئی بھی مخل نہ ہو سکے گا، جتنی چاہو پیو، لوئیسا ہاتھ اٹھا کر بولی۔ یہ ہوئی نا کوئی بات، جیمسن نے ظفر کی طرف مضحکہ خیز انداز میں کہا۔
दफा हो जाओ। वो इसे दरवाजे की जानिब धकेलता हुआ बोला। जेमसन दीवानों के से अंदाज में हंसता हुआ बाहर निकल गया। वो अपने केबिन में बेहोश पड़ी है और बेहोशी की मुद्दत हम अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा सकेंगे, लुइसा ने कहा। बहुत फुर्तीली हो, जफर इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। जाओ आराम करो, लुइसा ने कहा। ओहो, तो क्या मुझ पर भी हुक्म चलाओगी? जफर ने कहा। यहाँ मैं इंचार्ज हूँ, लुइसा ने कहा। इंचार्ज साहिबा, जिंदगी के दिन थोड़े हैं, क्यों ना इन्हें ढंग से बसर किया जाए, जफर बोला। सुनो प्यारे दान जदान, कभी पेरिस आना, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, लुइसा तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर बोली। तुमने हम दोनों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है, जफर बोला। ताहिती की आबो हवा ही ऐसी है कि इश्क करने के अलावा और किसी काम को जी नहीं चाहता, लुइसा ने कहा। अच्छा, तो फिर ताहिती ही चलो, जफर बोला। मैं कहती हूँ जाओ, वरना तुम्हें भी बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाएगा, लुइसा ने कहा। खैर छोड़ो, अगर किसी वक्त फ्रॉक का सामना हो गया तो, जफर ने पूछा। जब तक स्टीमर हमारे कब्जे में है ऐसा नहीं हो सकेगा, लुइसा बोली। सवाल तो ये है कि अब क्या होगा, जफर ने पूछा। बस देखते जाओ, लुइसा ने कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।